بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دا گیم از ناٹ اوور یٹ، جی ہاں کھیل جاری ہے، اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا سافٹ ویئر اچانک کیسے اپ ڈیٹ ہو گیا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کیسے موجودہ آرمی چیف کو چونا لگا دیا، ماموں بنا دیا، کیا یہ خبر درست ہے؟ میرا خیال ہے اسی خبر سے آغاز کرتے ہیں، لیکن صدر مملکت کا معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور آج کل اسلام آباد کے سرکلز میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت ممکنہ طور پر آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم کر رہی ہے، اور اس ترمیم میں دو الفاظ ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے: ریٹین کرنا، ملازمت میں ایکسٹینشن دینا۔ ٹو ریٹین، ٹو ایکسٹینڈ، یہ ریٹین کرنا وقتی طور پر ملازمت پر برقرار رکھنا کہ اسمبلی سے ایک ایکٹ منظور کروا لیا جائے اور ست خیرہ۔ اب خبر جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ جناب کوئی 4 مہینے پہلے، بلکہ 3 مہینے پہلے جب عمران خان کی جانب سے یہ بیان آیا کہ کامران خان کے انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ ہاں آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دی جائے تو ٹھیک ہے، آئندہ انتخابات تک 6 مہینے کی توسیع دے دی جائے۔ اور آپ کو اگر وہ انٹرویو یاد ہو تو کامران خان نے لٹرلی ان سے یہ بات کہلوائی۔ اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا؟ اس کے پیچھے معاملہ یہ تھا کہ کچھ مذاکرات ہو رہے تھے بیک ڈور، تو موجودہ آرمی چیف کی مبینہ طور پر یہ خواہش تھی کہ اگر ان کو 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے عمران خان کا یہ مقصد تھا کہ 6 مہینے بعد، یعنی نومبر کے بعد 6 مہینے مئی میں پورے ہوتے ہیں اور جنرل باجوہ الیکشن کروا کے چلے جائیں گے، عمران خان انتخابات جیت کر وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اس کے بعد عمران خان اگلا آرمی چیف اپنی مرضی سے تعینات کر دیں گے، اور اگلا آرمی چیف ان کی مرضی والا آپ سب جانتے ہیں کون ہے۔ حکومت یہ معاملہ بھانپ گئی اور حکومت نے کہا جی کہ ہم اس حوالے سے قانون سازی کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کو خفیہ رکھا گیا، کابینہ کی یہ کمیٹی تھی بعد ازاں۔ میں بڑا مختصر کر کے یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں وزن ہے۔ کمیٹی کے معاملات چلتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب تو میاں صاحب سے یہ بات چیت کرنا پڑے گی، تو پھر اس کے بعد ان کی اپروول لازمی ہے، یعنی اس کو ڈیلے کیا گیا، اکتوبر گزار دیا گیا۔ پھر نومبر کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ ایک دن کے دورے پر شہباز شریف یعنی وزیر اعظم اپنے بھائی میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے لندن گئے، اور وہ دورہ 5 دن کا ہو گیا، 5 دن وہاں گزار دیے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی اب اس میں اسحاق ڈار کو شامل کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان پٹ اس میں دیں کہ وہ کافی قابل آدمی ہے اس حوالے سے۔ اسحاق ڈار کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا۔ اس دوران یہ خبر لیک آؤٹ ہوئی تو پھر خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کہہ دیا کہ جناب یہ جو باتیں ہیں، اور اس کے بعد بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ آرمی ایکٹ میں کوئی بنیادی تبدیلیاں کی جائیں، یعنی ٹائم بائنگ۔ اب وزیر اعظم لندن سے پاکستان آتے ہیں، اس وقت تک آرمی چیف اپنی الوداعی ملاقاتیں شروع کر چکے ہیں۔ کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ، منگلہ کا دورہ، سیالکوٹ کا دورہ، اور مختلف جو دورے انہوں نے کیے ہیں، اور پی ایم اے کاکول اکیڈمی کا انہوں نے دورہ کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد وزیر اعظم وہاں سے آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعظم کو کورونا ہو گیا ہے، اب تو وہ 10 دن جو ہے وہ کوارنٹین میں رہیں گے، قرنطینہ میں۔ اب وزیر اعظم کوارنٹین میں چلے گئے تو اب دن کتنے رہ گئے آپ کے سامنے ہیں، اور 18 تاریخ ہو چکی ہے۔ 18 کا یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ ایک جنرل صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف نے ریٹائر ہونا تھا، آج وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کو فیئر ویل بھی دیا جا چکا ہے آرمی کی جانب سے۔
اور آج کے بعد یا کل جو ہے وہ نام حتمی ہو جائے گا، سمری آ جائے گی، لیکن اس کے بعد یعنی جنرل باجوہ کا جو مدت ہے وہ دن بدن وہ کلاک واز ٹکنگ، تو ان کا کام تو اب نہیں بنا۔ لیکن جس طرح میں نے کہا ہے کہ دا گیم از ناٹ اوور یٹ، کہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لانگ مارچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آخری دنوں میں کچھ اس طرح کا ہنگامہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو کین جنرل باجوہ اسٹیپ ان اگین۔ ایک لیم ڈک آرمی چیف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آرمی چیف اپنے آخری دن تک آرمی چیف ہوتا ہے اور فوج کی فل کمان اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب چونا لگا دیا گیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو، لیکن کیا اس ساری صورتحال سے جنرل قمر جاوید باجوہ بے خبر ہو سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو بہت سے ادارے ہیں جو ان کو لمحے لمحے کی خبریں دیتے ہوں گے اور دیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ یہ اس وقت کمیٹی بنائی گئی تھی کیبنٹ کی کہ جس وقت توسیع کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن میاں نواز شریف نے کہا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے، کوئی ایکسٹینشن نہیں دینی۔ زبردستی باہر نکالیں گے نا، کیسے نکالیں گے؟ مارشل لا لگائیں گے، لگانے دیں۔ کیا پاکستان مارشل لا کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان ایمرجنسی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں اور جو مغربی دنیا ہے، کیا وہ اس کو قبول کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو میاں نواز شریف نے اپنے پتے اچھے طریقے سے کھیلے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ آصف زرداری اینڈ کمپنی، مولانا فضل الرحمان، کیا ان کی بھی تو کوئی سے ہوگی کہ یہ آرمی چیف ہو؟ حالانکہ آرمی چیف کئی مرتبہ ہم ذکر کر چکے ہیں، کسی کا نہیں ہوتا۔ خیر، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی اس بات کا بھی ذکر کیا جا رہا تھا کہ جناب کوئی ایسا اختیار ہو کہ وزیر اعظم کو، صدر کو سمری بھیجنی ہی نہ پڑے، کہ وزیر اعظم خود نوٹیفیکیشن کر دے۔ تو صدر مملکت، کیونکہ خدشہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن یا اس کی سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجیں اور صدر مملکت اس پر بیٹھ جائیں 10 دن کے لیے کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہے، اس پہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ یہ ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح پنجاب کے گورنر کی تعیناتی کے موقع پر صدر مملکت وہ 20-25 دن گزار دیے تھے، جو آئینی طریقے پر وہ گزار سکتے ہیں، لیکن کیا اس صورت میں بھی، اس صورت پر صدر آئینی طور پر، قانونی طور پر پابند ہیں، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں لگا سکتے کہ آپ نے اس کو کیونکہ یہ آئینی اختیار ہے ہی وزیر اعظم کا کہ وہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کو جو ٹاپ کے 6-7 ہیں ان میں سے کسی کو لگا دے، اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو اب صدر مملکت کی جانب سے، ذرائع کی جانب سے، ایوان صدر کے ذرائع کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا، جو میں نے بات کی تھی کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، اس طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھی۔ تو صدر مملکت نے کہا کہ جناب جوں ہی وزیر اعظم مجھے کسی بھی آرمی چیف کا نام بھیجیں گے، اس کی سمری بھیجیں گے، تو میں فوری طور پر اس کو اپروو کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپروو کروں، یعنی ڈس اپروو تو میں کر ہی نہیں سکتا، نہ واپس بھجوا سکتا ہوں، لہٰذا جوں ہی آئے گا تو میں اس کو منظور کر دوں گا، یعنی ودن 12 آورز 6 آورز یا 1 گھنٹے کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے نا، وہ گورنر والا معاملہ تو نہیں ہے، دوسری جانب جنرل ہیڈ کوارٹر ہے جسے ہم GHQ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی ہے، انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ صدر مملکت کا جو کردار ہے وہ آئینی کردار ہے، اور وہ آئینی کردار ادا کرتے ہوئے اس کو اپروو کر دیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ میرٹ اور یہ اور وہ، یعنی یقیناً اب صدر مملکت کے پاس اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اب ذرائع کی جانب سے جو بیان آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاونین کے ساتھ کوئی صلاح مشورہ کیا، تو ان کو یہ صائب مشورہ دیا گیا کہ جناب اتھے پنگا نہیں لینا، اتھے پنگا جی لاؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فیصل واؤڈا نے 3 دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 آئینی عہدے ہیں جن کے عہدے خطرے میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک چیئرمین سینٹ جو ہے صادق سنجرانی، اور دوسرے ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اور تیسرا انہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ صدر مملکت۔
یہ ایک لحاظ سے انڈائریکٹ دھمکی دی گئی تھی صدر مملکت کو کہ اگر آپ نے کوئی ہینکی پینکی کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ صادق سنجرانی کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ صادق سنجرانی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان کے خلاف وہ پی ٹی آئی کے جو ارکان سینٹ ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں ورنہ ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ آج صادق سنجرانی نے صدر مملکت سے بھی ملاقات کی ہے، پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں جنہوں نے ان سے مطالبہ کیا ان سے بھی ملاقات کیا، اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ سے سینیٹر بنے تھے، تو وہ بہتر ہے کہ وہ باعزت طریقے سے خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ لگتا یہ ہے، جس طرح میں نے کہا گیم از ناٹ اوور یٹ، لیکن لگتا یہ ہے کہ بالآخر معاملات جو ہیں وہ آنے والے 4-5 دنوں میں اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے، بشرطے کہ کوئی بڑا سانحہ رونما نہ ہوا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔